السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ میں مطالعہ کیسے کروں اس کا 17واں پارٹ ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے کہ آدمی جب پڑھنے بیٹھے گا تو کس طرح پڑھے گا۔ دیکھیے، پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اب آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کیسے پڑھیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کوئی مضمون لکھ رہے ہیں یا کوئی کتاب لکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ کا طریقہ کیا ہوگا پڑھنے کا؟ آپ کتابوں کو سرسری طور پر پڑھیں گے اور موضوع جہاں آپ کو مناسب لگے وہاں پر آپ رکیں گے، رک کے وہاں کی مواد کو حاصل کریں گے، اس کو اپنی کتاب میں نقل کریں گے، پھر آگے بڑھ جائیں گے۔ اس طرح آپ ایک کتاب نہیں بلکہ مختلف کتابیں آپ کے سامنے ہوں گی اور ہر ایک کتاب کو آپ اٹھائیں گے، ان میں سے جو آپ کو لینا ہے اس کو لیں گے، پھر کتاب کو رکھ دیں گے، پھر دوسری کتاب اٹھائیں گے، اس میں سے جو لینا ہے وہ لیں گے اور اس کو پھر رکھ دیں گے۔ تو یہ طریقہ ہوگا۔ یہ کب؟ اس وقت جب کہ آپ کتاب لکھ رہے ہوں یا مضمون لکھ رہے ہوں، اس وقت پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا۔ دوسرا طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ کسی ایسی کتاب کو اٹھائیں پڑھنے کے لیے جو کتاب کئی صفحات پر مشتمل ہے، بڑی کتاب ہے، لمبی کتاب ہے۔ تو آپ اگر اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے، آرام سے پڑھیں گے تو پوری زندگی گزار دیں گے، تب بھی کتاب ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ ایسی کتابوں کو کیا کریں گے؟ سرسری طور پر لے جائیں گے۔ سرسری طور پر جاتے ہوئے جہاں آپ کو کوئی نقطہ یا کوئی فائدہ نظر آئے گا، فوراً اس کو نوٹ کر لیں گے۔ تو یہ طریقہ ہوگا بڑی کتابوں کو جب آپ مطالعہ کریں گے۔ مثال کے طور پر سیار اعلام النبلاء ہے، تو آپ جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ اگر آرام سے پڑھنا شروع کریں تو آپ اتنی جلدوں کو کہاں ختم کر پائیں گے؟ بہت وقت لگ جائے گا آپ کا۔ لہٰذا آپ کیا کریں گے؟ سرسری طور پر پڑھیں گے، سرسری طور پر پڑھتے جائیں گے۔ جہاں پر کوئی فائدہ نظر آئے گا، کوئی نقطہ نظر آئے گا، اس کو آپ کیا کر لیں گے؟ نوٹ کر لیں گے۔ تو یہ طریقہ ہوگا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے پڑھنے کا کہ آدمی کتاب کو اس لیے اٹھاتا ہے تاکہ اس کتاب میں کس کے متعلق بات کی گئی ہے، کون سا موضوع ہے اور کس انداز میں لکھی گئی ہے، یہ دیکھنے کے لیے صرف کتاب کو اٹھاتا ہے۔ پڑھنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ صرف کتاب میں کیا کیا مباحث ہیں یہ دیکھنے کے لیے کتابوں کو اٹھاتا ہے۔ یعنی یہ کبھی بھی آپ بیٹھے ہیں تو اس وقت کوئی کتاب اٹھا لیے، اس کے فہرست پر نظر ڈال دیے، کہ اس کتاب میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں، یا آپ ابواب پر نظر ڈالیں کہ یہ باتیں بیان کی گئی ہیں، یا آپ صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھیں کہ اس طرح اس انداز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو گویا کہ آپ اس کتاب کو پڑھنے کا مقصود یہ ہے آپ کا کہ آپ تاکہ ایک آپ کے علم میں ہو کہ یہ کتاب اس موضوع پر ہے اور اس انداز میں لکھی گئی ہے، اس کے ابواب یہ ہیں، اس کی فہرست میں یہ باتیں آئی ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے بس۔ باقی آپ کا مقصود کتاب کو پڑھنا نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 طریقے ہیں جو انسان کتابوں کو پڑھنے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ آپ جب بھی کسی کتاب سے مستفید نکات کو، فوائد کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہی آپ جب نوٹ کرتے جائیں گے نکات کو، فوائد کو، تو یہ آپ کو ایک دن ایک کتاب کی شکل میں نظر آئے گی۔ تو یہ عادت بہت اچھی عادت ہے کہ آدمی نوٹ کرتا رہے۔ اگر آپ کو اقتباس نوٹ کرنا بہت لمبا ہو رہا ہے، آپ ہر کتاب سے اقتباس لکھیں گے اور اس کے بعد یعنی لمبے سمے کی ضرورت ہے اس میں، تو آپ ایک کام کریں، کیا کریں کہ آپ کو جو نقطہ اچھا لگا تو وہ نقطہ جس صفحے میں ہے وہ صفحہ نمبر نوٹ کریں، اور کس کتاب میں ہے وہ کتاب نمبر نوٹ کر لیں، مؤلف کا نام نوٹ کر لیں، اور وہ نقطہ کس تعلق سے ہے، کون سے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ آپ اشارتاً لکھ دیں اور اس کے بعد یہ کتاب کا نام، صفحہ نمبر، مؤلف کا نام، مکتبہ لکھ دیں گے تو آپ جب چاہے اس کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کے پاس مؤلف کا نام بھی موجود ہے، مکتبہ بھی موجود ہے۔ جب چاہیں آپ اس موضوع کے تحت
کتاب کو ڈھونڈ سکتے ہیں, صفحہ نمبر کھول کے وہ نقطہ جو ہے آرام سے حاصل کر سکتے ہیں. بلکہ اگر آدمی یہ بھی کوشش کرے کہ الگ الگ دفتر رکھے, اصول کے لیے الگ دفتر, حدیث کے لیے الگ دفتر, اور تفسیر کے لیے الگ دفتر, تراجم کے لیے الگ دفتر, اس طرح الگ الگ دفتروں میں ان نکات جو ہے لکھتے جائے, مفید ثابت ہوگا. ہمارے کئی ساتھی تھے جو اس طرح کیا کرتے تھے. سوم جماعت میں تھے ہم لوگ, تو اس وقت جو ہے مجھے تو کتابوں کے مطالعے کے تعلق سے زیادہ باتیں معلوم نہیں تھیں, اور کتابوں کو کیسے پڑھیں, ان سے استفادہ کیسے کریں, وہ بھی جو معلوم نہیں تھا. تو میں دیکھتا تھا ہمارے کئی ساتھی تھے, خاص کر یوسف بن عبد الحمید فیضی, ابھی جو ہے وہ حائل میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو وہ جو ہے اپنی کئی کاپیوں کو بھر لیے تھے. اسی طرح اقتباسات نوٹ کرتے تھے, یا جو ہے حوالے نوٹ کرتے تھے, اس میں جو صفحہ نمبر ہوتا, مؤلف کا نام, مکتبہ, تمام چیزیں ہوتی. تو میں دیکھتا تھا کہ وہ جو اس طرح کاپیاں جو ہے بھر لیے ہیں, لیکن بعد میں چل کر جو ہے ان کو مطالعے کا جو انعام بھی ملا ان کو. تو جامعہ دارالسلام عمر آباد میں انعام حاصل کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آدمی جو ہے ایسے ہی بغیر پڑھے بغیر محنت کیے حاصل کر لے گا. دراصل وہ انعام جو ہے کسی کے عزت کے لیے نہیں, بلکہ اس کی قابلیت اور اس کے محنت کے بلبوتے پر دیا جاتا تھا.